بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اسلامیات کا چیپٹر 2 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے اسلامی تشخص، اور ہم ارکان اسلام پڑھ رہے ہیں، اور ارکان اسلام میں ہمارا تیسرا رکن یعنی روزہ چل رہا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے روزہ کے اجتماعی فوائد۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یوں تو روزہ ایک انفرادی عبادت ہے۔ انفرادی عبادت معلوم ہے آپ کو کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی اجتماعی عبادت جو سارے مل کر ایک عبادت کرتے ہیں، جیسے باجماعت نماز پڑھنا۔ ایک ہوتی انفرادی۔ انفرادی کا معنی ہوتا ہے اکیلے، تو ہر انسان، ہر مسلمان اپنا روزہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لحاظ سے یہ انفرادی عبادت ہے، لیکن اس کے درج ذیل فوائد بھی ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ مہینہ بھر بھوکا پیاسا رہ کر انسان کو دوسرے کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ناداروں کے لیے، نادار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نادار کا معنی ہوتا ہے غریب، محتاج۔ ٹھیک ہے، تو دل میں غریبوں اور محتاجوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ، کم از کم غذا پر اکتفا کی عادت انسان میں قناعت و ایثار کی صفات پیدا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، روزے میں عام طور پر ہماری غذا کم ہو جاتی ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، تو اس سے انسان میں قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور ایثار کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ قناعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے پر گزارا کرنا۔ ایثار کا معنی ہوتا ہے کہ قربانی کا جذبہ، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، یہ صفات انسان میں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسرا فائدہ کیا ہے روزے کا؟ ایک ہی وقت میں پوری ملت اسلامیہ کا ایک عبادت میں مصروف رہنا باہمی یگانگت کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ باہمی یگانگت کا کیا معنی ہے؟ یعنی باہمی اتحاد اور اتفاق کے فروغ کا، یعنی اس کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو مواخات اور غم گساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، مواخات کا معنی ہوتا ہے بھائی چارہ۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ ایک ماہ تک دن کے بڑے حصے میں معدے کا خالی رہنا صحت جسمانی کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح روزے سے اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں، روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس طرح جسمانی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے، اگلی ہیڈنگ ہے رمضان المبارک اور قرآن حکیم۔ اس کو اپنے مبارک پڑھنا ہے، مبارک نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ رمضان المبارک اور قرآن حکیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور دلیل روشن۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے۔ اب نیچے دیا گیا ترجمہ پڑھتا ہوں میں۔ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا قرآن، ہدایت ہے واسطے لوگوں کے، یعنی لوگوں کے واسطے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دلیلیں روشن، یعنی روشن دلیلیں۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور رکھے روزے اس کے۔ اگلی ہیڈنگ ہے نزول قرآن کی یادگار۔ اس مہینے میں روزوں کی فرضیت یہ معنی رکھتی ہے کہ انسان جب تک روزوں کے ذریعے تقوی حاصل نہ کرے، وہ اس پاک کتاب سے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کما حقہ، جس طرح کے فائدہ اٹھانے کا حق ہے ویسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جی، اگلی ہیڈنگ ہے رمضان اور پاکستان۔ یوں تو رمضان المبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن ہم پاکستانی مسلمانوں کے لیے اس مہینے اور اس کی ایک مبارک شب کی خاص اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی رات ہے؟ آگے آ رہی ہے، 27ویں رات، رمضان کی 27ویں رات۔ رمضان کی 27ویں شب کو پاکستان کی تشکیل گویا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا۔ پاکستان کی تشکیل یعنی پاکستان کی شکل و صورت، پاکستان کا ایک خاص شکل و صورت اختیار کرنا، ٹھیک ہے، ایک خطے کی شکل و صورت اختیار کرنا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ اس مملکت خداداد میں اس کتاب مقدس کا نظام زندگی نافذ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس مملکت خداداد میں، یعنی ایسے مملکت میں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے،
इसी किताब मुक़द्दस यानी कुरान मजीद का निज़ाम ज़िंदगी नाफिज किया जाए जो इस मुबारक शब में नाजिल हुई। ठीक है, वो ये कुरान मजीद भी क्या हुई, 27वीं शब को पूरा का पूरा नाजिल हुआ लोहे महफूज से आसमानी दुनिया में, और पाकिस्तान भी 27वीं शब को बना। तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि कुरान मजीद का निज़ाम ही यहाँ पर नाफिज किया जाएगा। और हमने पाकिस्तान का मुतालबा किया भी इसी गर्ज से था कि यहाँ इस्लामी निज़ाम हयात नाफिज किया जाए। ज़ाहिर है दो कौमी नज़रिए का माना यही था कि मुसलमान एक अलग कौम है, अपने अलग नज़रियात रखते हैं, अलग अकायद रखते हैं, और हिंदू ये अलग कौम है। ठीक है, तो इस वजह से हमने अपना वतन हासिल किया। इस एतबार से रमज़ानुल मुबारक तश्कील पाकिस्तान की सालगिरह और अल्लाह ताला से किए हुए हमारे अहद की तजदीद का मौका भी है। जी, अगली हेडिंग है बेअसर रोज़े। कुछ रोज़े ऐसे होते हैं जो अपना असर ज़ाहिर नहीं करते। वो कौन से रोज़े होते हैं वो बता रहे हैं। आज हमारे रोज़ों से वो फ़ुयूज़ व बरक़ात ज़ाहिर नहीं होते। ठीक है, जिनका हम ऊपर के सुतूर में, ऊपर की लाइनों में तज़किरा कर चुके हैं। इसकी असल वजह ये है कि हम रोज़े के असल मकसद तक़वा से बेखबर हैं। तक़वा से मुराद क्या है, ब्रैकेट में लिखा हो ज़ब्त नफ्स, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने से बेखबर हैं। इसकी अहम शराइत ईमान और इहतिसाब दोनों से गाफिल हैं। ठीक है, रोज़े रखने के जो हदीस में उसके फ़ज़ाइल हैं, तो उसमें क्या है, जिसने रोज़ा रखा ईमान के साथ और इहतिसाब के साथ यानी सवाब की उम्मीद से, तो हम इससे गाफिल हैं। जिस तरह हमारी नमाज़ें दिखावे की हैं वैसे ही हमारे रोज़े नुमाइशी हैं। बहरहाल हमें रोज़े की फ़जीलत और इसकी बरक़ात तब सही माना में हासिल होंगी जब हम इनकी शराइत की का ख़्याल रखें। ठीक है, तो हमें इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े रखें और शराइत के साथ रखें ताकि सारी बरक़ात इसकी हासिल हो सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले सबक में इंशाल्लाह हम ज़कात को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।